घर पर ज़कात नहीं वही मैं घर पर लोग हो गया जी लोग फोकस करें, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से 2 दिन का वर्कशॉप यहाँ हैदराबाद में जारी है। आज उसका कंक्लूडिंग डे है। ज़कात सेंटर इंडिया उम्मत की तरफ से कायम करदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो ज़कात के मौजू पर काम कर रही है। ये बुनियादी फ़लसफ़ा इसके पीछे ये है कि ज़कात इस्लाम की अहम इबादतों में से है, थर्ड पिलर है, और अल्लाह का एहसान है कि उम्मत मुस्लिमा एक बड़ी तादाद में ज़कात निकालती है। लेकिन ज़कात का जो असल तरीक़ा हमें सिखाया गया है उसका इज्तिमाई नज़्म है, उसका कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट। तो वो उम्मत में उसका फुकदान था, उसकी कमी है, वो मिसिंग एलिमेंट था। तो ज़कात सेंटर इंडिया का ये तरीक़ा है कि बाद शहरों में उसकी यूनिट बनाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में 22 सिटीज़ में हमारी यूनिट्स हैं। वहाँ उम्मत के जो सरकर्दा लोग हैं, लीडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी एक कमेटी होती है, वहाँ से वो ज़कात जमा करते हैं और वहीं उसी शहर में वो ज़कात डिस्पर्स करते हैं। ज़कात का फ़लसफ़ा ये है कि ज़कात से पाक करना, पाक से मुराद ये हमारे स्कॉलर्स ने बताया है कि उम्मत को गुर्बत की लानत से पाक करना। तो इस वक्त हम पावर्टी के लाइन से भी नीचे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा के लोग इकनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं हैं। तो इकनॉमिक एम्पावरमेंट है, इसके ज़रिए से करना हम चाहते हैं। ज़कात के इस इज्तिमाई नज़्म से, सिस्टम से हमें चाहते हैं कि गुर्बत से लोगों को निकाला जाए और सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। उसके लिए फाइनेंशियल कैपिटल की ज़रूरत है तो वो भी देते हैं, उसके अलावा ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी करते हैं। ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से आज हमारे हैदराबाद में साउथ इंडिया का एक वर्कशॉप चल रहा था। उस ज़िम्मन में ज़कात इंडिया के जिम्मेदार हमारे साथ हैं। मैं पहले तारुफ करता हूँ भाई अमीनुल हसन साहब का, जो ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। वो आज के प्रेस मीट एड्रेस करेंगे। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया, और मौलाना गाजी मोहद्दीन फलाही साहब इसके जॉइंट सेक्रेटरी। ये 3 लोग इंशाल्लाह आपको एड्रेस करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मीडिया के साथी यहाँ पर आए हैं और ज़कात सेंटर इंडिया के ज़िमन में आप जो कुछ लोगों के सामने पेश करेंगे उससे इंशाल्लाह इस मुहिम, इस काम का भी फ़ायदा होगा और कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है मुसलमानों की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन गिरते जा रही है। तो लेबर पार्टिसिपेशन का जो रेशो हो रहा है कि मार्केट से मुसलमान मार्केट छोड़कर जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे, और फिर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो इस तरह के लोगों की सपोर्ट कर सके मुसलसल। तो ज़कात एक ऐसा टूल है जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को दिया है, और ये ऐसा आजमूदा नुस्खा है कि दुनिया में बारहा इसका तजुर्बा किया गया और बारहा इसको सक्सेस मिला है। तो हम इस तरह के जो मुस्तहिक़ गरीब मुसलमान हैं उनको अपनी रोज़गार चलाने के लिए फ्री वर्किंग कैपिटल देते हैं। तो ऐसा वर्किंग कैपिटल जो रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं उसे, तो पैसा लें, काम करें और उजरत वो कमा लें। तो ये एक बड़ा टूल है जो ज़कात के ज़िम्मन में अब तक हिंदुस्तान में वजूद में नहीं आया। अब तक का जो तरीक़ा है कि कंजम्पटिव ज़कात देते हैं कि पैसा लो, बिरयानी खाओ और फिर नेक्स्ट रेडी हो जाओ लाइन में ठहरने के लिए। तो ये लाइन सिस्टम को कट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पैसा इतना दें कि वो मार्केट में आकर कुछ कारोबार कर सकें। तो ये ज़कात सेंटर का सबसे जो पंच लाइन है कि आज का ज़कात लेने वाला कल का ज़कात देने वाला बन जाए। इस मुहिम के तहत 3 साल से ये काम हो रहा है, और ये इज्तिमाई स्पिरिट, इस्लाम के स्पिरिट का तकाज़ा यही है कि जिस तरह नमाज इज्तिमाई है, मस्जिद है, और इसी तरह हज इज्तिमाई इबादत है, उसी तरह ज़कात भी इज्तिमाई इबादत है। तो इस पूरे तस्वुर के साथ ज़कात सेंटर इंडिया ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुर्बत की सतह से उठाकर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी देने के लिए ये अपना काम शुरू कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके 22 यूनिटें, पूरे हिंदुस्तान को हमने 240 जोन्स में डिवाइड किया है।
ہر زون میں 8 تا 10 لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور ہر جگہ ہماری یونٹ رہے گی اور وہاں کا پیسہ وہیں تقسیم ہوگا کہ جہاں سے زکوٰۃ نکلے گی وہیں اس علاقے میں اس کا استعمال ہوگا اور انشاءاللہ بہت قریب میں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے سلم بستیاں وہ ایک خوشگوار بستیوں میں وہ تبدیل ہو جائیں گے. یہ ہماری ایفرٹس ہیں اور اس ویژن کے ساتھ زکوٰۃ سینٹر آگے بڑھ رہا ہے. پر سارے ایک انڈائریکٹ سرویز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سروے یہ ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 30,000 کروڑ ہر سال مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے اور یہ اتنی ہی رقم ہے جتنا سارے گورنمنٹ مل کر مائنارٹی کارپوریشن یا مائنارٹی فائنانس کے لیے دیتے ہیں. جتنا وہ دیتے ہیں مسلمان بھی اتنا نکال کے خرچ کر دیتا ہے. تو اب یہ کہ اماؤنٹ تو ہے اور ہم بھی زکوٰۃ سینٹر والے اسی کوشش میں لگے ہیں. وہ 30,000 کروڑ کہاں ہے؟ تو اس کا ہم کو طریقہ یہی معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کا جو خرچ کرنے کا انداز ہے کہ بھئی انہوں نے کپڑے جو ہے رمضان میں خرچ کر دیے کھانے کے لیے, ہاں عید اور سیویاں بنا لو, پھر اسی طرح سے افطار کٹ بانٹ دو, اسی طرح سے افطار کی غربت کی عمر 8 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. چاہے کوئی آدمی نکل جانا چاہے تو نکل جائے گا, تو اس کو سپورٹ کرنا اس مدت تک. تو ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ لینے والوں کے لیے بھی آپ اگر ریکمنڈ کرتے ہیں تو ہم آپ کے اس ریکمنڈیشن کو ہانر کریں گے انشاءاللہ. لینے والوں کا ایسا ہے کہ اس کی ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ ترکاری بیچنے والے, فروٹ بیچنے والے, چھوٹے کاروبار کرنے والے, مچھلی بیچنے والے, ٹی شاپ والے, اڈلی وڑا والے, یہ سب لوگ ہیں جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں. تو ان کو ہم انکنڈیشنل فائنانس کر دیتے ہیں, واپس ہم کو کرنا نہیں, زکوٰۃ ہے. تو ہماری اپر لمٹ 50,000 روپے اور لوور لمٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے حساب سے جو بھی ہو. وہ بھی ہمارا 10% حصہ وہ بھی دیتے ہیں غریبوں. اب یہ دوسرا جو ہے, پہلا تو لیولیہوڈ ہے, پہلا پورشن جو 60-70% دیتے ہیں. ایک 20% ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ دیتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کوئی کورس کرنے کے ساتھ ہی مارکیٹ کا وہ حصہ بن جاتا ہے. تو اس کو بھی اگر 15-20 ہزار روپے کی فیس ہے تو 15-20 ہزار روپے دے دیتے ہیں. تو وہ جائیں, ایڈمیشن لیں, پیسہ ہم سے لیں اور پھر کمانا شروع کر دیں. اب ملت کا وہ حصہ بھی ہے جو کما نہیں سکتا عمر بھر, جیسے کہ بزرگ لوگ ہیں, مسلسل بیمار لوگ ہیں اور پھر ہینڈی کیپ لوگ ہیں. ان کو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پر منتھ 1,000 روپیز ان کو مسلسل دیں گے. اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو 4,000 روپے دیں گے. تو اس لیے کہ چاروں کے چاروں وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ, جیسا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اہل ثروت کو پیسہ دیا ہے انہیں جو ہے تمہاری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھی پیسے دے رہا ہے. اور ہم بھی ہمارے لوگوں کو, ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں ہمارے پاس, نہیں بلکہ نہیں, اس کے باوجود سپورٹ کرو. یہ دین کا چلے نا. شورا جو ہے تو یہ جو بات ہے کہ بہت سے اہل ثروت وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے, تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, لیکن بہت سے مسلمان دین کے سارے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کچھ لوگ حج عمرے کے سلسلے میں لاپرواہی برتتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ روزوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ حقوق العباد کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتے ہیں, حقوق اللہ پورے کرتے ہیں. کچھ لوگ دونوں کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں. تو یہ تو امت میں مختلف قسم کے لیول کی, مختلف قسم کی خرابیاں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس سلسلے میں, واقعی اس سلسلے میں لاپرواہی زیادہ ہے دیگر ارکان کے مقابلے میں. جیسے نماز کا یہ اسلام کا جو نماز کا رکن ہے وہ ابھی باقی ہے. جماعت کے ساتھ پورے دنیا میں نماز ہوتی ہے, اذان, اقامت, نماز, مسجد, پورا ایک نظم ہے. رمضان کا اور روزوں کا پورا ایک نظم ہے. جس طرح پہلے تھا ویسے آج بھی قائم ہے. پورا اہتمام ہوتا ہے رؤیت ہلال کا اور وقت کا, اور سب لوگ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں. حج کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے اور پورا اسی انداز سے حج ہوتا ہے جس طرح ہونا چاہیے. البتہ زکوٰۃ کے سلسلے میں چونکہ یہ انسان کا مال سے جڑا ہوتا ہے, اور مال کی محبت وہ انسانوں میں ایک بڑی کمزوری ہے, انسانوں کی مال کی محبت. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے جو کہتے تھے کہ ہم دین کے سارے تقاضوں پر عمل کریں گے, بس زکوٰۃ نہیں دیں گے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ نہیں، تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کا تھا۔ تو زکوٰۃ کا جو ستون ہے وہ ہمیشہ سے خطرے میں رہا ہے، زکوٰۃ کا ستون۔ تو آج بھی جب دین کو، پورے دین کو قائم کرنے کی بات ہے تو اس میں زکوٰۃ کے ستون کو قائم کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس میں اہل ثروت تک پہنچنا، ان کو یہ بتانا کہ بھئی یہ دین کا اسی طرح سے اہم ستون ہے جس طرح سے نماز اہم ستون ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اس طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو اہل ثروت کو پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ دین کا ستون ہے اور یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر ان کو زکوٰۃ کے سلسلے میں زکوٰۃ کے جو بنیادی احکام ہیں وہ بھی ان کو بتانا ہوں گے کہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، تو کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کچھ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ایسٹس ہوتے ہیں، لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس میں پھر زکوٰۃ جو دینا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے، اس کا ایک کیلکولیشن ہوتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بھی اہل ثروت کو باخبر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ کا صحیح کیلکولیشن